آج اس کی جاب کا پہلا دن تھا۔ وہ خوش ہونے کے ساتھ ساتھ تھوڑا نروس بھی تھی۔ وہاں سب کیسے ہوں گے؟ کیا کوئی اس کا دوست بنے گا؟ کیا وہ کسی سے بات کر پائے گی؟ ایسے بہت سے سوال دل میں لیے وہ تیار ہو رہی تھی۔ بلیک جینز پر وائٹ شرٹ اور بلیک ٹائی لگائیں، لمبے بالوں کو پونی ٹیل میں قید کیے ہوئے، بنا میک اپ کے نکھرا ہوا چہرہ لیے، وہ ہمیشہ کی طرح بہت حسین لگ رہی تھی۔ بڑی بڑی خوبصورت آنکھیں اس کی خوبصورتی کا سب سے بڑا حصہ تھیں۔ وہ گھڑی کو اپنی کلائی پر باندھتی ہوئی، اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے ایک بھرپور سانس لیتے باہر کی جانب جانے لگی۔ گروسری مال اس کے فلیٹ سے کچھ ہی فاصلے کی دوری پر تھا، جہاں وہ چلتے ہوئے 5 منٹ میں پہنچ سکتی تھی۔ سڑک پر چلتے ہوئے اسے برے خیالوں نے گھیر رکھا تھا، اور ادھر نظریں اٹھاتی ہوئی وہ بے یقینی سے چل رہی تھی۔ استقلال اسٹریٹ پر آج معمول سے زیادہ بھیڑ تھی۔ شاید کسی برانڈ پر سیل لگی ہوئی تھی، جس کا لوگ بھرپور فائدہ اٹھا رہے تھے۔ ایک دوسرے کے آگے آگے چلتے ہوئے لوگ کسی مچھلی منڈی کا سما بنا رہے تھے۔ ایک جھرجھری لے کر وہ آگے بڑھتی ہوئی ایک بڑا سا شیشے کا دروازہ کھولتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ ایک بہت بڑا گروسری مال، جہاں پر بہت سے لوگ خرید و فروخت کے لیے آئے تھے۔ وہ راہداری سے آگے بڑھتے ہوئے مینیجر کے آفس کی طرف بڑھنے لگی۔ جوں ہی اس نے دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر 1 منٹ کے لیے تو حیران ہی رہ گئی۔ اس کے جیسے ڈریس پہنے کچھ ورکرز اپنے ہاتھ میں پھولوں کے بوکے پکڑے ہوئے کھڑے تھے، تالیوں سے اس کا استقبال کر رہے تھے۔ ایک ایک کر کے سب عشاء کے ہاتھ میں پھولوں والے بوکے پکڑانے لگے، اور وہ ایک ایک کر کے پکڑتی ہوئی سنبھلتی حیرانی سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کا استقبال کہیں پر بھی ایسا ہوگا۔ مسٹر وحید، جو یہاں کے آنر تھے، آگے بڑھ کر عشاء کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا، جسے کچھ سوچتے ہوئے عشاء نے ملا لیا۔ ویلکم میڈم عشاء رحمان، ویلکم ٹو آور پلیس، وہ ترک میں کہتا ہوا اس کا استقبال کرنے لگا۔ تھینک یو سر، تھینک یو سو مچ۔ عشاء نے خوش دلی سے سب کا شکریہ ادا کیا۔ کچھ دیر میں سب وہاں سے چلے گئے، جبکہ ایک 30 سے 35 سال کے درمیان کی لڑکی وہاں کھڑی رہی۔ مس عشاء، ان سے ملو، یہ مس حالہ ہیں، یہ یہاں کی ہیڈ آف اسٹاف ہیں۔ مسٹر وحید اب اسے سمجھانے لگا، یہ تمہیں سب سمجھا دے گی، ان سے تم کسی بھی قسم کی ڈیٹیل لے سکتی ہو۔ عشاء سب باتوں کا اس بات میں سر ہلا کر جواب دے رہی تھی۔ کچھ دیر میں وہ دونوں مس حالہ کے آفس میں تھیں، جو عشاء کو اس کا کام سمجھانے میں لگی تھی۔ یہ دیکھو، وہ کمپیوٹر کی اسکرین پر اسے کچھ دکھانے کے ساتھ ساتھ سمجھا رہی تھی۔ بہت ساری لسٹیں دیکھنے کے بعد عشاء کو کچھ سمجھ نہ آیا، تو بے یقینی سے وہ چلا حالہ کی طرف دیکھنے لگی، اور حالہ مسکراتے ہوئے اسے سمجھانے لگی، یہاں ہر ویک نیا گروسری پیج آتا ہے، اور سب کچھ جس کی لسٹ ہمارے پاس ہوتی ہے، سارا سامان اپنی نگرانی میں تمہیں چیک کر کے اپنی اپنی جگہ پر رکھوانا ہوگا۔ جو جو چیز مسنگ ہے، اس کی رپورٹ تمہیں مجھے دینی ہوگی، اور جو چیز خراب یا انفریش ہے، اسے الگ کرنا ہوگا۔ تمہیں ہر ویک لسٹ کے مطابق ہر چیز اپنی نگرانی میں چیک کرنا ہوگی۔ اب حالہ اسے سب کچھ ڈیٹیل میں سمجھانے لگی تھی، جسے سمجھتے ہوئے عشاء
اپنا سر اسبات میں ہلا رہی تھی۔ کچھ تو اب عشا کی سمجھ میں آ گیا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے، لیکن حالہ اسے تسلی دیتے ہوئے سمجھا رہی تھی کہ آج تمہارا پہلا دن ہے اور پہلے دن ایسا ہی ہوتا ہے، پریشان مت ہو، اور اگر کچھ سمجھ نہ آئے تو مجھ سے بلا جھجک پوچھ سکتی ہو۔ حالہ ایک بہت ہیلپنگ لڑکی تھی جو یہاں پر پچھلے 2 سالوں سے کام کر رہی تھی۔ اپنے کام کی وجہ سے وہ بس 2 سالوں میں ہی یہاں کے اسٹاف کی ہیڈ بن گئی تھی۔ عشا اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ٹیب پر آج کے سامان کی لسٹ کو گھور گھور کر دیکھ رہی تھی۔ آج نیا پیک آنے والا تھا جسے سنبھالنے کی ذمہ داری اب اس کی تھی۔ وہ تھوڑی سی نروس ہوتی ہوئی اپنے کام کو دھیان سے کر رہی تھی تاکہ کسی کو بھی اس کی طرف سے شکایت کا موقع نہ ملے۔ حالہ بھی پہلے دن ہونے کی وجہ سے اس کی مدد کر رہی تھی۔ وہ اس کو ہر چیز کو چیک کرنے میں مدد کر رہی تھی، چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھا رہی تھی۔ اس طرح اس سے مدد کرتی ہوئی حالہ اسے بہت اچھی لگی تھی۔ صبح 9 سے لے کر شام 5 بجے تک ایک لمبے مصروف دن کے بعد اپنا کام مکمل کر کے جب وہ حالہ کے آفس میں آئی تو حالہ کے ساتھ مسٹر وحید کو بیٹھے دیکھ کر دروازہ ادب سے نوک کرتی ہوئی وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اوہ مس عشا، مسٹر وحید نے مسکراتے ہوئے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ مس حالہ بتا رہی تھی کہ تم نے آج اپنا کام بہت محنت اور لگن سے کیا ہے۔ مسٹر وحید نے تعریف کرتے ہوئے عشا کی طرف سے اوپر سے لے کے نیچے تک ایک بھرپور نگاہ ڈالی۔ تھینک یو سر، پر مس حالہ نے میری بہت مدد کی، اگر وہ نہ ہوتی تو میرے لیے بہت مشکل ہو جاتا۔ عشا نے تھوڑا پزل ہو کر جواب دیا۔ آئی ایم امپریسڈ، پہلے ہی دن تم نے اپنی ڈیوٹی سنبھال لی۔ مسٹر وحید نے پھر سے تعریف کی، جسے اس نے مسکراتے ہوئے قبول کیا۔ ڈیوٹی سے 5 بجے فارغ ہونے کے بعد وہ سب کو مس حالہ کے آفس میں رپورٹ کرنی ہوتی ہے۔ مسٹر وحید نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ اوکے سر، کہتی ہوئی وہ ایک رجسٹر پر اپنا سائن کرنے لگی۔ پہلا دن، آج سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا تھا۔ وہ بہت خوش تھی، پر ایسا کوئی نہیں تھا جس سے وہ اپنی خوشی شیئر کر سکے۔ مال سے باہر آتے کھڑی وہ یہی سوچ رہی تھی۔ وہ سوچتی ہوئی سڑک کے کنارے پر لگے ہوئے ڈبل بینچ پر بیٹھ گئی۔ بینچ کا ایک منہ سڑک کی ایک طرف جبکہ دوسرا منہ سڑک کی دوسری طرف تھا۔ شام کے وقت سڑکوں پر بہت چہل پہل تھی۔ کچھ لوگ اپنے کاموں سے گھر کی طرف جا رہے تھے، جبکہ کچھ لوگ اپنے کام پر اب جا رہے تھے۔ سڑک کے کنارے پر لگے ہوئے اونچے بلب اب باری باری جلنے لگے تھے، جن کی روشنی شام کے وقت اپنے پر پھیلا رہی تھی۔ اس ایک بلب کے نیچے لگے بینچ پر وہ اپنے دونوں ہاتھ آپس میں باندھے بہت سی سوچوں میں الجھ رہی تھی۔ گہرے بھورے بال جو کہ بار بار ہوا سے پھسل کر چہرے پر گر رہے تھے، جنہیں وہ بار بار اپنے نازک ہاتھوں سے پیچھے کرتی، ہاتھ پھر سے باندھ دیتی۔ اچانک اسے اپنے پیچھے والے بینچ پر کسی کے بیٹھنے کا احساس ہوا۔ گردن گھما کر دیکھنے پر اس کی خوبصورت آنکھوں میں اچانک سے ایک چمک ابھری۔ بلیک لانگ کوٹ
اور بلیک ہوڈ میں خود کو کور کیے ہوئے اپنے مخصوص اسٹائل میں، ہاتھ میں اخبار پکڑے بڑے آرام سے ٹانگ پر ٹانگ رکھے اخبار پڑھنے میں مصروف تھا۔ ایک پل کے لیے عشا کی دھڑکنیں جیسے ساکت ہو گئیں۔ وہ ایسے اچانک وہاں، کیا وہ اس کا پیچھا کر رہا تھا؟ کیا وہ جانتا تھا کہ وہ کیا کر رہی ہے؟ یا پھر یہ بس ایک اتفاق تھا؟ ایسے بہت سے سوال عشا کے ذہن میں ابھر رہے تھے، پر اپنے سب سوالوں کو جھٹک کر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر پیچھے والی بینچ پر اس سے تھوڑے فاصلے پر بیٹھ گئی۔ مرحبا، پہل عشا نے کی۔ ایک مضبوط لیکن سرد آواز میں جواب مل گیا۔ میں عشا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بات کہاں سے شروع کرے۔ وہ تھوڑا جھجک کر بول رہی تھی، جبکہ ساتھ بیٹھا ہوا شخص بنا کچھ نوٹ کیے اخبار پڑھنے میں مصروف تھا۔ پھر سے ہمت جمع کر کے آخر کار وہ بول ہی پڑی، مجھے تم سے کچھ بات کرنی تھی۔ عشا اب پرزور آواز میں کہنے لگی۔ ایک مختصر جواب، بنا اخبار سائٹ پہ کیے ایک مختصر جواب ملا۔ مجھے تمہارا شکریہ ادا کرنا تھا، عشا نے شکرانہ انداز میں کہا۔ کس لیے؟ پھر سے ایک مختصر جواب ملا۔ تم نے میری اتنی مدد کی، میری جان بچائی۔ اب وہ اپنی بات پر آ چکی تھی جسے وہ کافی دنوں سے کہنا چاہتی تھی۔ میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھول سکتی۔ لب کاٹتی ہوئی وہ اپنی بات مکمل کر چکی تھی۔ وہ بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، پر آج اس کے الفاظ کہیں کھو سے گئے تھے اور بس اتنا ہی بول پائی۔ چہرے سے اخبار ہٹا کر اب وہ عشا کے چہرے کی طرف یک تک دیکھ رہا تھا۔ اپنے ہاتھوں کو دباتی ہوئی، لب کاٹتی ہوئی، وہ معصوم اور نازک سی لڑکی اسے نہ جانے کیوں یہ پوچھنے پر مجبور کر گئی۔ تم ٹھیک ہو؟ ایک مضبوط آواز نے عشا کی پریشانی اور جھجک کو ایک منٹ میں دور کیا۔ آج پہلی دفعہ کوئی اس سے پوچھ رہا تھا کہ وہ ٹھیک تو ہے۔ یہ سوال آج سے پہلے کسی نے اس سے نہیں پوچھا تھا۔ وہ بتانا چاہتی تھی کہ اس نے اپنی زندگی میں کتنی مشکلات کا سامنا کیا، وہ کتنی مشکلات سے گزری۔ وہ بتانا چاہتی تھی کہ اس رات وہ کتنا ڈر گئی تھی۔ اس رات اسے پہلی دفعہ لگا کہ وہ ایک بھیڑیوں سے بھرے ہوئے جنگل میں تنہا ہے، جہاں کوئی نہیں جو اس کی مدد کر سکے۔ وہ سب بتانا چاہتی تھی، پر بتا نہیں پائی۔ وہ اپنی خوبصورت آنکھوں میں آنے والی نمی کو چھپانے کی ایک ناکام کوشش کرنے لگی، جسے سامنے بیٹھے ہوئے شخص نے ایک پل میں اپنے اندر اتارا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، دھیرے سے کہتی ہوئی وہ ایک پل کے لیے بھول گئی تھی کہ وہ کسی اجنبی کے سامنے بیٹھی ہے۔ اگر تمہیں وہاں کوئی پرابلم ہو تو مجھ کو کہہ سکتی ہو، ایک سرد آواز میں کہتا ہوا وہ پھر سے اخبار پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ تمہارا بہت شکریہ، شکرانہ انداز میں کہتی ہوئی اب وہ پوری طرح اس سے مخاطب تھی۔ تمہیں پتہ ہے مجھے جاب مل گئی ہے۔ ایک پیاری سی مسکراہٹ کے ساتھ وہ اسے اپنی خوشی بتانے لگی۔ گڈ، پھر سے ایک مختصر جواب ملا۔ آج میری جاب کا پہلا دن تھا اور مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ میں نے آج سے پہلے کبھی کوئی کا جاب نہیں کی تو مجھے بہت پریشانی ہو رہی تھی، پر اب سب سمجھ آنے لگا ہے۔
وہ بنا رکے کسی رپورٹ کی طرح اسے سب کچھ بتانے لگی، جیسے وہ بس انتظار کر رہی تھی کسی کو بتانے کا۔ تمہیں پتہ ہے میری ورکنگ پلیس گھر کے قریب ہی ہے، میں بہت خوش ہوں۔ وہ مسکراتی ہوئی اپنی ساری بات اسے بتا رہی تھی۔ گڈ، پھر سے ایک مختصر سا جواب سننے کو ملا۔ اتنے سے عرصے میں عشا اتنا تو سمجھ گئی تھی کہ یہ شخص بہت مختصر سا جواب دینے کا عادی ہے، شاید زیادہ بولنا اسے پسند نہیں۔ تمہارا وہ فلیٹ خالی کر دوں گی میں، کچھ دنوں میں کہیں رہنے کا انتظام کر لوں گی، پھر تمہارا وہ فلیٹ خالی۔ اس کی ضرورت نہیں، تم یہاں رہ سکتی ہو۔ اب کے جواب تھوڑا لمبا تھا۔ اب کی جانے والی بات پر سلطان ایک آنکھ اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ پر یہ تمہیں چاہیے ہوگا، میرا مطلب یہ تو تمہارا ہے۔ عشا اب اس کے احسان پر شرمندہ ہونے لگی۔ نہیں، تم یہاں رہ سکتی ہو، تم یہاں سیف ہو۔ اب دیے جانے والے جواب نے عشا کو ایک پل کے لیے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ کیا واقعی وہ یہاں سیف ہے؟ ہاں، وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا۔ وہ اکیلی کہیں اور کیسے سیف ہو سکتی تھی؟ اچانک اسے اس رات والا سین یاد آیا جس پر عشا نے ایک جھرجھری لی اور شکرانہ انداز میں سامنے بیٹھے ہوئے شخص کی جانب دیکھنے لگی۔ تم یہاں سیف ہو، یہ کہتا ہوا وہ اخبار فولڈ کرتا وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ وہ دور تک بیٹھی اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی اور دیکھتے ہی دیکھتے اچانک وہ بھیڑ میں کہیں گم ہو گیا۔ ہاں، وہ ایسا ہی تو تھا، ایک پل میں غائب ہو جانے والا اور ایک پل میں سامنے آ جانے والا۔ وہ کافی دیر بے یقینی سے بینچ پر اس جگہ کو دیکھ رہی تھی جہاں کچھ دیر پہلے وہ شخص اس سے مخاطب تھا، پر اب وہ اس سے ڈر نہیں رہی تھی، بلکہ اس سے بات کر کے وہ خود کو ہلکا محسوس کر رہی تھی۔ شام دھیرے دھیرے اپنے پر پھیلا رہی تھی۔ وہ تھکے ہوئے قدموں سے چلتی ہوئی اپنے فلیٹ تک پہنچی۔ اندر داخل ہوتے ہی صوفے پر گر گئی اور آنکھیں موند گئی۔ کتنی ہی دیر وہ آج پورے دن میں ہونے والی ہر ایک ایکٹیویٹی کو یاد کرتی رہی۔ جب بھوک نے اپنا زور پکڑا تو اٹھ کر کچن میں آئی۔ کھانے کے نام پر اسے بس چند چیزیں ہی بنانی آتی تھیں جو اس نے آرفن ہوم میں مشکل سے ہی سیکھی تھیں۔ تب وہ ہمیشہ سوچتی تھی کہ کیا کبھی اسے خود بھی کوکنگ کرنی پڑے گی، پر اب ٹائم آ گیا تھا جب اسے خود ہی اپنے لیے سب بنانا تھا۔ کھانا بناتے ہوئے کئی دفعہ اس کا ہاتھ چلا جسے سہتی ہوئی آنکھوں میں آنے والی نمی کو اپنے اندر اتارتی ہوئی وہ بہت کچھ سہ گئی۔ اچانک وہ خود کو بچی سے اب بڑا سمجھنے لگی تھی۔ وہ آرفن کیئر میں رہنے والی چھوٹی سی بچی اتنی جلدی بڑی ہو جائے گی، اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ پر اب نہ ختم ہونے والا سفر شروع ہو چکا تھا جسے اب اسے ہر حال میں طے کرنا تھا۔ گرم تیل اس کے ہاتھ پر پڑا۔ کھانا بناتے ہوئے اچانک منہ سے ایک آہ نکلی جسے سننے والا کوئی نہیں تھا۔ کبھی کبھی وہ خود کو دنیا کی سب سے بد نصیب لڑکی سمجھتی تھی جسے پیدا کرتے ہی پھینک دیا گیا، جس کی خبر لینے والا شاید اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ اپنے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا چاہے وہ بد ذائقہ ہی تھا
اب اسے کھانا ہی تھا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ کمرے میں بیڈ پر نیم دراز ہو گئی، اپنے ذہن میں آنے والی سوچوں سے الجھنے لگی۔ بہت دیر تک سوچتی رہی، اب آگے کیا ہوگا؟ کیسے رہوں گی میں اکیلی؟ کیا کروں گی؟ ایک اکیلی لڑکی کبھی محفوظ نہیں ہوتی۔ یہ تو وہ اسی رات جان گئی تھی جب وہ تنہا رات کے اندھیرے میں کچھ انسانی بھیڑیوں کے ہاتھ لگ گئی تھی۔ اگر اس رات وہ شخص نہ ہوتا تو اس کے ساتھ کیا ہوتا؟ یہ سوچ کر ہی اس کے سارے وجود پر ایک لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ بظاہر وہ ایک اسٹرانگ پرسنالٹی رکھتی تھی، پر اندر سے وہ کتنی کمزور تھی یہ تو بس وہی جانتی تھی۔ اگر اس رات وہ انسان اس کی جان نہ بچاتا تو شاید آج، یہ سوچتے ہی عشاء کے ذہن میں اچانک ایک بات آئی، میں نے تو اس کا نام بھی نہیں پوچھا۔ کتنی پاگل ہوں میں بھی، کم سے کم نام تو پوچھ سکتی تھی۔ ایک جپت اپنے سر میں لگاتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی، پوچھ لوں گی، چلو جب دوبارہ ملے گا تو ضرور پوچھ لوں گی، پر پتہ نہیں کب ملے گا۔ اچانک آتا ہے اور اچانک ہی غائب ہو جاتا ہے۔ پتہ نہیں کون ہے اور میری مدد کیوں کر رہا ہے۔ یہ سوچتی ہوئی وہ نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی، اسے پتہ بھی نہیں چلا۔